بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا نام ہے عبدالباسط اور میں آپ کو روزگار پاکستان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارے اس چینل کے 50,000 سبسکرائبرز ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر میں آپ سب دوستوں بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہم پر بھروسہ کیا اور اپنے اعتماد کی دولت بخشی۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ آج میں آپ کو 5 ایسی کمپنیوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کی مالیت کروڑوں میں تھی اور جب ان پر کرائسس آیا تو مالکان کو چند روپوں میں بیچنا پڑی۔ تو پیش خدمت ہیں کروڑوں کے کاروبار جو چند ٹکوں میں بیچ ڈالے گئے۔ برطانیہ میں گھریلو سامان کے سٹوروں کی چین ہوم بیس اس وقت صرف 1 پاؤنڈ میں بک گئی جب اس کے آسٹریلوی مالک ویسٹ فارمرز نے برطانیہ میں ناکامی کے بعد وہاں اپنا تمام کاروبار فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ویسٹ فارمرز نے صرف 2 سال پہلے ہوم بیس 34 کروڑ پاؤنڈ میں خریدی تھی، لیکن کاروبار میں مندی اور دوسرے اخراجات کی وجہ سے اسے 1 ارب پاؤنڈ کا نقصان ہو گیا۔ 1 پاؤنڈ کی رقم شاید بہت سے لوگوں کے لیے حیرت انگیز ہو، لیکن یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ کوئی کمپنی 1 پاؤنڈ میں بکی ہو۔ ریڈرز ڈائجسٹ۔ ریڈرز ڈائجسٹ امریکی رسالہ ہے اور اس کا شمار دنیا کے مقبول ترین رسائل میں ہوتا ہے۔ یہ ڈاکٹروں، دندان سازوں، نائیوں اور دوسری دکانوں میں اکثر رکھا ہوا نظر آتا ہے۔ اپریل 2010 میں اس ڈائجسٹ کا برطانوی ایڈیشن بیٹر کیپٹل نے 1 کروڑ 30 لاکھ پاؤنڈ میں خریدا، لیکن 4 سال کے اندر اندر اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ کمپنی کو اس قدر خسارہ ہوا کہ اس نے یہ رسالہ مائک لیکول نامی شخص کو صرف 1 پاؤنڈ میں بیچ دیا۔ BHS۔ 2015 میں معروف برطانوی کاروباری شخصیت سر فلپ گرین نے BHS ڈپارٹمنٹل سٹور چین صرف 1 پاؤنڈ میں فروخت کر دی تھی۔ BHS آرکیڈیا گروپ کا حصہ تھی، لیکن کاروبار میں گھاٹے کے باعث سر فلپ کو اسے بیچنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ سٹی لنک۔ سٹی لنک کوریئر کمپنی تھی جسے 2013 میں 1 پاؤنڈ میں فروخت کر دیا گیا۔ اسے بیٹر کیپٹل نے خرید کر اس پر 4 کروڑ پاؤنڈ خرچ کیے، لیکن وہ اس کی قسمت بدلنے میں ناکام رہے۔ چیلسی فٹ بال کلب۔ رومن ایبرووچ نے چیلسی فٹ بال کلب 2003 میں 1 پاؤنڈ میں خریدا۔ جب 2001 میں انگلش فٹ بال کلب کی ٹیم بری طرح ہاری تو اس کے مالک نے اسے 1 پاؤنڈ کی خطیر رقم کے عوض فروخت کر دیا۔ 4 سال قبل انہی مالکوں نے یہ کلب 10 کروڑ ڈالر میں خریدا تھا۔ یہی تاریخ ایک اور فٹ بال کلب سوانسی کی بھی ہے۔ 1982 میں اسے کین بیٹس نے 1 پاؤنڈ میں خریدا تھا، تاہم اس کے ذمے 15 لاکھ پاؤنڈ کی واجب الادا قرض بھی انہی کو ادا کرنے پڑے تھے۔ یہ سرمایہ کاری خاصی منافع بخش ثابت ہوئی۔ کین بیٹس نے بعد میں یہ کلب 14 کروڑ پاؤنڈ میں بیچ دیا۔